نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں دیکھتے یہ کہ اللہ جل شانہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والے تین الا هو رابعهم، مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہیں ہوتے پانچ مگر ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر اللہ جل شانہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوتے ہیں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر خبر دے گا اللہ جل شانہ ان کو ان کے اعمال کی قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور دیگر ایمان والوں کو، چونکہ شروع اسلام میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو ایک دوسرے کے کان کے اندر جو ہے باتیں کرتے اور کہتے کہ جو ہے یہی نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، اور یہی وہ شخص ہے کہ جو لوگوں میں کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا ہے اور ہم سب کو ایک خدا کی طرف بلاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر اسی طرح اصحابہ اکرام جو شروع میں جو ہے اسلام لائے تھے، ان کے متعلق بھی اس قسم کی باتیں کرتے کہ جب جو ہے وہ ان کے قریب سے گزرتا تو دوڑ کر جو ہے اس کے کان کے قریب جو ہے جاتے اور اپنا منہ کر کے اس کی طرف جو ہے دیکھتے اور باتیں کرتے، تو اس سے مسلمان جو ہے وہ گھبراتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ اگر دو گفتگو کر رہے ہیں تو ان کا تیسرا میں ہوں، یعنی تمہیں اگر پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہتے ہیں، لیکن میں جو ہے ان کی گفتگو کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اگر یہ چار ہوں تو ان کا پانچواں میں ہوں، یعنی اگر تمہارے خلاف کوئی سازش رچیں گے، کسی قسم کی کوئی پروپیگنڈا کریں گے تو میرے علم سے یہ نہیں نکل سکتے، اگرچہ تم ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے، ان کی سرگوشیوں کیوں، چونکہ کان کے اندر وہ باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روئے حدیث قدسی ہے، روئے زمین کی ساری مخلوقات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے اپنی خواہش کے مطابق مانگے اور اپنی اپنی زبان میں مانگے، فرمایا میں ہر ایک کی زبان کے مطابق اس کی زبان کو سمجھوں گا بھی اور اسے اس کی خواہش کے مطابق دے دوں گا بھی۔ فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ تم سمندر میں سوئی ڈالو اور نکالو اور جو قطرہ سمندر میں جو ہے وہ نکلتا ہے، یعنی سوئی کی نوک کے ساتھ جو قطرہ پانی کا آتا ہے، فرمایا اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جو ہے ان کے پروپیگنڈے کی، ان کی سازشوں کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ ان کو یہ جو برے اعمال کر رہے ہیں اگر باز نہ آئے ان سرگوشیوں سے تو میں ان کو ان کے اعمال کی خبر دوں گا، اور کب دوں گا؟ قیامت والے دن، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شے پر میرا قبضہ ہوگا، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنایا ہے، ہر ایک کو اعضاء دے دیے اور ہر اعضاء کے اعتبار سے اسے خود مختار بنایا، یعنی آنکھ سے چاہے اچھا دیکھو برا دیکھو، کان سے چاہے اچھا سنو برا سنو، منہ سے چاہے اچھا کہو برا کہو، اختیار دیا ہوا ہے۔ لیکن فرمایا اس دن قبضہ کامل اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا، یعنی اگر انسان انکار بھی کرے گا تو ہاتھ اپنی جگہ بولے گا، منہ اپنی جگہ بولے گا، بلکہ منہ پر تو مہر لگ جائے گی، اعضاء آنکھ بولے گی، کان بولیں گے۔ فرمایا جو ہے اس دن کامل قبضہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا ہوگا۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم،
اور کیا آپ نہیں دیکھتے ان کی طرف جس کی طرف انہیں روکا گیا ہے، یعنی سرگوشیوں سے، عیب جوئی سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور پھر لوٹتے ہیں اسی انکار کردہ چیز کی طرف، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور حد سے بڑھتے ہیں گناہوں کے اندر، دشمنی کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اندر۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جس وقت یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اس طریقے پر جس طریقے پر اللہ نے حکم نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے جی میں، اپنے آپ میں کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہماری ان باتوں پر۔ حسبہم جہنم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب کافی ہے، یصلونہا، جس سے ان کو ضرور ملنا ہے، داخل ہونا ہے، فبئس المصیر، پس ان کے لیے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی اس جہنم کے اندر ان کا جانا بہت برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے اس عیب جوئی سے، سرگوشی سے اگر یہ باز نہ آئے تو فرمایا ان کو سخت قسم کا عذاب ہوگا، اور پھر یہ ایسا سرگوشی کرتے بھی ہیں تو کس لیے کہ ایک دوسرے کو گناہ پر ابھارتے ہیں، گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نافرمانی کی اور آپس میں دشمنی کی۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہجرت کر کے وسلم مدینہ میں آ گئے تو مدینہ کے اندر جو ہے پہلی جو جنگ ہوئی مکہ والوں کے ساتھ، فتح مکہ، غزوہ بدر، تو غزوہ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے جو ہے کفار مکہ کے۔ تو فرماتے ہیں دو شخص جو ہے حرم کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک دوسرے سے جو ہے نا آپس میں سرگوشی کر رہے تھے کہ یار اب تو ہماری زندگی سے مزے ہی ختم ہو گئے کہ ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، پہلے بیٹھیں لگتی تھی، وہ بھی کھاتے تھے، ہمیں بھی کھلاتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے تھے، تو اب تو مزہ ہی ختم ہو گیا، اب بڑے لوگ مارے گئے، دیرے ویران پڑے ہیں۔ تو ایک نے ان میں سے کہا کہ اگر جو ہے نا مجھے اپنے بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیتا، بس مجھے میرے بچوں کی فکر ستاتی ہے کہ ان کا میرے بعد کیا ہوگا۔ تو اس کے دوسرے ساتھی نے کہا کہ یار اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو بچوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، تیرے بچوں کا میں خیال کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے پھر تو یہیں ٹھہر، اور میں ابھی جو ہے مدینہ جاتا ہوں اور موقع طاق کرنا جو ہے نا میں اپنا کام کروں گا۔ تو کہتے ہیں پھر اس کو ساتھی کو وہیں ٹھہرا کر، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ہے تو نے کہیں جانا بھی نہیں ہے، اور پھر یہ بات کسی کو ذکر بھی نہیں کرنی ہمارے دونوں کے درمیان، اور کر بھی آپس میں سرگوشی رہے تھے۔ تو جب وہ وہاں مدینہ پہنچا، وہ شخص تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آیا، اور چونکہ اصحاب کرام کو پتہ چل گیا کہ یہ مکہ سے آ رہا ہے اور مکہ والے تو ہمارے دشمن ہیں، ضرور کوئی سازش کے تحت آیا ہوگا، تو آ کر وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان لگا کہ محبوب کیسے ہیں، کیا حال چال ہے، اور صحابہ کرام کی طرف ادھر ادھر دیکھنے لگے، چونکہ طاق موقع کی طاق میں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا بس ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ننگی تلوار لے کر ملنے آئے ہو؟ چونکہ ہاتھ میں تلوار تھی اور موقع کی طاق میں تھا تو ہتھیار اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس پر اس نے ایسے تلوار کو جھٹکا اور کہا کہ اس نے ہمارا کہاں ساتھ دیا، ادھر جو ہے بدر کے اندر تو ہمیں بڑا نقصان پہنچا ہے، ہماری تلواریں تو بیکار گئی ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے لگا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تم دونوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا وہاں حرم کے قریب بیٹھ کر، اور تم نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے میرے بچوں کی فکر نہ ہوتی، تو اس نیت سے تو نہیں آیا کہ موقع کی طاق میں ہے؟ تو اس پر اس نے کہا اللہ کی قسم محبوب یہ بات تو ابھی ہم دونوں کے درمیان ہوئی ہے، اور ہوئی بھی سرگوشی کے اندر ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جس رب کا اتنا قبض اور قدرت ہے میں اس کی نافرمانی کیسے کرتا پھروں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے سرگوشیوں کے اندر جو جاتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، فرمایا اس میں کیا ہے، گناہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دشمنی کی باتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اور سلام کیسے کرتے تھے؟ السلام علیکہ، السلام علیکہ کا مطلب ہے تم پر موت آئے۔ اکثر ہمارے حضرات بھی جو ہے سلام کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اکثر لوگ السلام علیکم اس قسم کی جو ہے نا پھر معنی تبدیل ہو جاتا ہے
تو یہودی جو تھے، یہودی آ کر ایسے سلام کرتے تھے السلام علیکہ، یعنی تم پر موت وارد ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کہتے تھے وعلیکہ، ان کو یہ نہیں کہتے تھے وعلیکم السلام تم پر اللہ تعالیٰ کے سلام تھے، بلکہ آپ کہتے تھے وعلیکہ اور تم پر بھی موت وارد ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر آ کر جب پیش ہوتے تھے، بیٹھتے، چونکہ یہودی آتے تھے بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو، اصحاب صفہ کو سارا دن تبلیغ کرتے، تو ایک یہودی جو ہے وہ ایسے مسجد کے دروازے کے ساتھ کھڑا سن رہا تھا، تو اس دن آپ نے تبلیغ میں یہ بات کی کہ بھائی جب بھی پانی پیو دیکھ کر پیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر تبلیغ میں یہ بات کی کہ بھائی پانی ہمیشہ دیکھ کر پیو۔ تو وہ یہودی سن رہا تھا، وہ ایسے ہی بڑبڑانے لگا کہ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے، پانی پیو دیکھ کر پیو۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگا اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اور وہ جو ہے دن بھر کے کاموں کے بعد جب گھر گیا، رات ہوئی، سونے کے لیے چلا گیا اور سویا، تو پچھلی رات اس کی آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو اسے پیاس نے ستایا۔ نیند کے بعد جو ہے عام طور پر بیداری میں پیاس کی شدت ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے پیاس، تو اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا کہ میرے لیے پانی لے کر آ۔ تو یہ اس وقت جو ہے گھروں میں جوہر سے ہوتے تھے، تالاب بنے ہوتے تھے، حوض بنے ہوتے تھے، تو اس میں سے جو ہے پانی وغیرہ پیتے تھے۔ تو بیوی گئی اور ساتھ اس نے، چونکہ دن بھر یہ رٹ اس کے ذہن میں تھی نا کہ جب بھی پانی پیو دیکھ کر پیو، تو بیوی سے اس نے یہ کہا کہ پانی جو بھر کر میرے لیے لائے تو اس کو تھوڑا چراغ دوبارہ جلا لینا، بجھایا ہوا تھا سونے کے لیے، تو پانی دیکھ کر لانا۔ تو بیوی نے کہا کہ بھائی پہلے بھی پانی پیتے ہو، اب دیکھ کر لانے والی کون سی بات ہے، ہر روز تو تمہیں پلاتی ہوں۔ اور وہ بھاگتی ہوئی گئی اور اس نے گلاس بھرا اور اس کے سامنے آ گئی، تو اس پر وہ غصے ہوا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے تجھے نہیں کہا کہ چراغ جلا کر دیکھ کر مجھے پانی دے؟ تو پھر وہ چراغ لائی اور چراغ جب جلایا تو بیوی نے جب پانی اس کے قریب کیا چراغ کے، تو اس پانی میں بچھو تیر رہا تھا، اس گلاس کے اندر بچھو تھا۔ اب بیوی بھی پریشان ہے اور وہ یہودی بھی حیران ہے کہ اگر میں پی جاتا تو یہ بچھو مجھے کتنا نقصان پہنچاتا۔ تو رات گزر گئی، صبح جو ہے دونوں میاں بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ہمیں کلمہ پڑھائیے، جس دین کی ایک چھوٹی سی سنت آدمی کی زندگی بچا لے، وہ پورا کا پورا دن آدمی کو جہنم سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ یعنی چھوٹی سی سنت کی وجہ سے جان بچ گئی، اور پورے دین پر چل کر جو ہے ہم آخرت میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہودی جو ہے وہ اس قسم کی باتوں پر اکثر جو ہے رٹ لگاتے تھے، اور جیسے سلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب آپ پر آتے اور کہتے السلام علیکہ، یعنی آپ پر موت وارد ہو، تو آپ بھی ان کے جواب میں یہ کہتے، اور اپنے جی ہی جی میں کہتے تھے کہ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی جو ہے وہ بات کہتے ہیں، تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں پکڑتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان پر جو ہے جہنم کا عذاب جو میں نے رکھا ہے وہ ان کے لیے کافی ہے، یعنی دنیا کے اندر میں صرف حکمت بالغہ کے تحت ان پر حجت تام کر رہا ہوں کہ جو ہے جتنا ان کا وقت ہے زندگی کا، وہ سارے کے سارے وقت میں انہیں اختیار دے کر یہ آزمائش کر رہا ہوں کہ کبھی جو ہے یہ لوٹ آئیں، کبھی جو ہے یہ لوٹ آئیں۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیبیہ کے مقام پر صلح کی تھی شروع میں، حالانکہ مسلمان جو ہے وہ بالکل لڑائی کی نیت سے آئے تھے، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی مضبوط تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وحی میں فرما دیا تھا کہ محبوب اس مکہ شہر کے اندر اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو روپوش رکھا ہوا ہے، یعنی ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اور پھر ابھی اور لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے کر آئیں گے، یعنی ان کو میں اپنی رحمت میں داخل کروں گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر، یہ کوئی اتنا لمبا وقت نہیں ہے، 2 سال کا وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ پر جو ہے صلح کرنے آئے تھے اس وقت 10,000 صحابہ تھے، اور فتح مکہ کے اوپر جو ہے کم و بیش 1,44,000 صحابہ اکرام تھے، یعنی اتنے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے کی توفیق دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم ان کو دنیا میں اس لیے نہیں پکڑتے کہ ہم انہیں ڈھیل دے کر اور آزما رہے ہیں اور پرکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، کیونکہ جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ فرمایا جہنم کے اندر ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، اوڑھنا بچھونا بھی آگ ہوگا، یعنی بستر بھی آگ کے ہوں گے، اور لباس بھی فرمایا گندھک کا لباس جو ہے، اور مشہور روایت ہے کہ جو عورت جو ہے وہ بین کر کے روتی ہے، بین کر کے، یعنی گھر میں فوتگی ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے اور کوئی بڑا فوت ہو جائے،
اور وہ اس پر جو ہے بین کرتی ہے اور جو ہے ایسی آواز میں اور شکوے شکایت کرتی ہے، فرمایا اس کو گندھک کا لباس پہنا کر جہنم کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ توبہ طیب ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، ان کے لیے جہنم کا عذاب کافی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم کا، اور اس لیے جو ہے میں انہیں دنیا کی زندگی کے اندر ڈھیل دے رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو بھی حکم یہی کیا ہے کہ تم بھی سرگوشی نہ کیا کرو، پس سرگوشی ایسی کہ جس میں نافرمانی ہو اور جو ہے دشمنی کی باتیں ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں اگر کان میں کوئی بات کہنی بھی ہے تو نیکی کی بات کہہ سکتے ہو، پرہیزگاری کی بات کہہ سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ اسی کی طرف تمہیں پیش ہونا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ یہاں سے نکل آیا کہ اگر ہم مجمع میں ہیں، کہیں جو ہے محفل لگی ہوئی ہے، وہاں اگر ہم نے بات کرنی بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ کان میں بات کرنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے، نہیں، کان میں بات کر سکتے ہو، ہاں اچھی بات ہو۔ اور جو ہے پھر فرمایا کہ اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک کو چھوڑ کر ایک کے کان میں بات نہ کریں، کیونکہ وہ شک کرے گا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی ہے، شاید میرے خلاف نہ بات ہو۔ تو فرمایا ہاں اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو پھر بات کھلی کر دو، اگر زیادہ لوگ ہیں تو پھر جو ہے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کر سکتے ہو۔ ہاں اگر کرنی بھی ہے تو پھر نیکی کی کرو یا کوئی جو ہے دین کے معاملے کی، دین کی اچھی باتوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک۔